بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی ہسٹری ہی میرا آج کا موضوع ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ ابن قیم الجوزی، علامہ ابن قیم الجوزی 1292 عیسوی میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ یہ ذرا ان کا سن آپ لوگ نوٹ کر لیں، 1292 دمشق میں آپ پیدا ہوئے۔ اور آپ کے والد، اچھا یہ ہے کہ ابن قیم آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، ابن قیم آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو والد محترم تھے علامہ ابن قیم کے، وہ ایک مدرسے کے محتمم تھے۔ اچھا، محتمم کو اس طرح سے ذرا سمجھ لیجیے، خاص طور پہ جو کالجز یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ جس طرح ایک اسکول کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو ہیڈ ماسٹر کہا جاتا ہے، یا پرائیویٹ لائن میں اس کو پرنسپل ان کو کہا جاتا ہے۔ جو ایک کالج کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو پرنسپل کہا جاتا ہے، جو یونیورسٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو وائس چانسلر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کسی دینی مدرسے کا ہیڈ ہوتا ہے، جو کسی دینی مدرسے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو محتمم کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر دینی مدرسے کے محتمم کو قیوم کہا جاتا تھا اس وقت، قیوم۔ تو اس وجہ سے قیوم کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ محتمم، سربراہ ادارہ۔ تو ان کے والد محترم چونکہ دمشق کے مشہور مدرسہ الجوزیہ، علامہ ابن قیم الجوزی، جوزی اس مدرسے کی وجہ سے، تو الجوزیہ مدرسے کے وہ قیوم تھے۔ قیوم مطلب سربراہ تھے، وہ ہیڈ تھے، وہ پرنسپل تھے، تو اس لیے ان کا نام پڑا علامہ ابن قیم الجوزی۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اب آپ کا اصل نام، اس کو ذرا اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد الزرعی، یہ آپ کا پورا نام ہے۔ اچھا، آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ اتنا لمبا نام۔ ہمارے جتنے بھی پیچھے تاریخ میں ہمارے مصنفین ہیں، مفسرین، محدثین، مورخین، اسلام سے متعلقہ جو ہمارے اکابرین ہیں، ان کے نام جب عربی کتابوں میں آپ لوگ جائیں گے تو اتنے لمبے لمبے ہی ان کے نام ہوتے ہیں، لقب، کنیت، عرف، پھر ان کا مشہور نام، مطلب ان کا مکمل نام جو ہے وہ کوئی 5-6 ناموں کا مجموعہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد الزرعی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اور مشہور وہ اپنے علامہ ابن قیم، اپنے والد محترم کے اس عہدے کی وجہ سے ہی وہ مشہور ہوئے۔ پوری دنیا ان کو اسی نام سے، علامہ ابن قیم کے نام سے ہی جانتی ہے۔ آپ کے جو والد محترم تھے ان کو علم الفرائض، یہ ایک فقہ سے متعلقہ بہت ایک اہم چیپٹر ہوتا ہے، بہت ایک اہم موضوع ہے ہمارے دینی علوم میں، علم الفرائض۔ تو ان کے والد محترم کی وجہ شہرت علم الفرائض تھی، یعنی کہ علم الفرائض میں علامہ ابن قیم کے والد صاحب کو ملکہ حاصل تھا علم الفرائض میں۔ اور آپ کی جتنی بنیادی تعلیم و تربیت ہے، آپ کی جو بنیادی جو ایجوکیشن ہے، بیسک ایجوکیشن، وہ ساری آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ اور بالخصوص آپ نے علم الفرائض اپنے والد محترم سے سیکھے، یعنی کہ علم الفرائض کا علم ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علامہ ابن قیم نے اپنے والد محترم سے حاصل کیا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ آپ نے علم الفرائض کی بیسک ایجوکیشن یا علم الفرائض آپ نے اپنے والد محترم سے سیکھے۔ علامہ ابن القیم نے اپنی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی ایجوکیشن مکمل ہوگی تو اتفاق یہ ہوا کہ مشہور زمانہ اسلام میں ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، امام ابن تیمیہ۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ابن تیمیہ کا ذکر کیا۔ تو وہ مصر سے مائیگریٹ ہو کے دمشق میں انہوں نے مسکنت حاصل کر لی اپنی، مطلب کہ انہوں نے دمشق کو، مصر کو چھوڑ دیا اور دمشق کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ وہاں پر وہ رہائش پذیر ہوئے، وہاں پر دینی کام اور دینی خدمات جو تھی انہوں نے ان کا آغاز کیا۔ تو ابن القیم نے بھی ان کے پاس کنوت حاصل کر لی، یعنی کہ ان کی شاگردی کہہ لیجئے کہ ابن تیمیہ کی شاگردی حاصل کر لی اور ان کے پاس ہی رہائش بھی اختیار کر لی، اور پھر تا دم مرگ آخری وقت تک وہ ابن تیمیہ کے ساتھ منسلک رہے، انہی کے پاس ہی وہ رہے۔ یعنی کہ ابن القیم بھی ابن تیمیہ کے پاس ہی انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی اور وہاں
ان کی خدمت میں، ان کی موت تک ان کی خدمت میں رہے۔ اچھا، ابن تیمیہ کی بہت ساری علمی ان کی جو کاوشیں ہیں، بہت ساری ان کی علمی خدمات، بالخصوص ان کی کتب جو ابھی نامکمل تھیں، بہت سارا علمی کام ان کا جو نامکمل تھا، انکمپلیٹ تھا، اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ان کی موت کے بعد علامہ ابن قیم نے ان کے کام کو، ابن تیمیہ کے کام کو کمپلیٹ کیا، ان کی کتابوں کو، ان کے علمی مشن کو مکمل کیا۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اپنے کچھ، یعنی کہ ان کے جو آپ کہہ لیجئے کہ ان کے جو موقف تھے، ان کے کچھ ہمارے کنسیپٹس کے بارے میں بھی ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا، ان کو کافی مشکلات کا، یعنی کہ ایک مخصوص لوگوں کی طرف سے، کہہ لیجئے کچھ عوام کے کچھ مخصوص طبقات کی طرف سے، کچھ علمی حلقوں کی طرف سے ان کو تنقید کا، سخت تنقید کا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر تشدد کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ابن تیمیہ کو بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ان کے علمی نظریات کی وجہ سے۔ تو ان مشکلات میں، ان مصائب میں ابن تیمیہ کا بھرپور ساتھ دیا علامہ ابن قیم نے، اور وہ مشکلات برداشت کیں۔ یعنی کہ جو استاد کے اوپر مشکلات آئیں، ابن تیمیہ کے اوپر جو مشکلات آئیں، ان میں برابر کے شریک تھے علامہ ابن قیم۔ اور یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 4-5 بڑی شخصیات، ان میں ابن کثیر جن کا پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا، ابن بطوطہ جو ہسٹری کے حوالے سے بہت اہم ہے، ابن خلدون بھی ہسٹری کے حوالے سے بہت اہم ہے، ابن کثیر، ابن بطوطہ، اور اس کے بعد ابن خلدون، ابن القیم جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ابن تیمیہ، یہ ایک ہی مطلب کہ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کی یہ شخصیات ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی ہیں ایک لحاظ سے۔ یہ ہم اثر یہ 5 اہم شخصیات ہیں۔ تو ابن قیم نے امام ابن تیمیہ کے مشن کو آگے بڑھایا، ان کے علمی جو کام جو نامکمل تھے ان کو مکمل کیا۔ اور ایک اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہ ابن قیم منسلک ابن تیمیہ کے ساتھ ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، لیکن اپنے مسلک کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل کو آپ فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ مسلک میں آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ شاگرد بھی ہیں، اور حد سے زیادہ اٹیچمنٹ آپ کی ابن تیمیہ کے ساتھ ہے۔ یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو ابن القیم نے بہت ساری کتب تصنیف کی، یعنی کہ ان کا علمی کام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو اس وقت ان اویلیبل ہیں، وہ ضائع ہو چکی ہیں، وہ ناپید ہو چکی ہیں، وہ اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک علمی ہے، یعنی کہ علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور متعدد کتابیں، ان کی بے شمار کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، وہ حالات و واقعات کی نظر ہو چکی ہیں۔ چونکہ اس وقت اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھیں، کاغذ ابھی نیا آیا، اس کے بعد پریس نہیں تھا، ہینڈ ریٹن وہ سارے مخطوطات تھے، تو یہ بھی ایک بہرحال الگ موضوع ہے، اور وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ تو ماہرین نے جو ریسرچ کی ہیں، 23 بکس، 23 کتابیں اس وقت، تقریباً 23 کتابیں اس وقت ان کی موجود ہیں اور اویلیبل ہیں۔ اور یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ ان کی سب سے اہم کتاب جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی کتب میں سے ایک ہے، بنیادی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کتابوں کی ایک لسٹ بنائیں، پرانی جو کتابیں ہیں جن کو ہم ایک لحاظ سے ماخذ کہہ سکتے ہیں، تو ان میں ایک بڑا نام زاد المعاد، بہت بڑی کتاب جو اسلامک اسٹڈیز سے جو وابستہ لوگ ہیں، جن کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شغف ہے، شوق ہے ان کو سیرت طیبہ کو جاننے کا، تو وہ ضرور جانتے ہیں زاد المعاد کو۔ تو بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ علامہ ابن القیم سے شاید اتنے واقف نہیں ہیں، لیکن وہ زاد المعاد سے واقف ہیں۔ یہ جو پرانی کتاب ہے زاد المعاد، یہ 4 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ عربک ہے،
اور عربی میں یہ کتاب ہے، اور یہ 4 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اور مستند اتھینٹک یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور یہ کئی مرتبہ اوریجنل مخطوطہ جو ہے، اوریجنل کتاب جو ہے، یہ مصر سے کئی مرتبہ چھپ چکی ہے 4 جلدوں میں، پرانی کتاب جو ہے کئی دفعہ چھپ چکی ہے، اور اویلیبل ہے ہر لائبریری میں، ہر بڑے اسلامک سینٹر میں، پوری دنیا میں یہ اس وقت موجود ہے، لاہور میں موجود ہے۔ آپ جتنی بڑی ہماری لائبریریز ہیں کسی میں بھی جائیں تو وہاں پر آپ کو زاد المعاد ضرور ملے گی، اور اس کو ضرور، اور پھر اس کے ترجمہ شدہ ایڈیشنز، یہ بھی ایک میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ترجمہ شدہ، یعنی کہ اردو میں جو عربی جو لوگ نہیں ہمارے جیسے لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے کہ وہ اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی یہ کئی اداروں نے اس کو چھاپا ہے، تو وہ بھی ایک مستند اس کا ذریعہ ہے کہ جو عربی نہیں پڑھ اوریجنل ٹیکسٹ عربی میں جو نہیں اس کو ریڈ کر سکتے وہ اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آخر میں علامہ ابن قیم کے اوپر آج ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی، اور ابن تیمیہ کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے، اور پھر ان کی سب سے بڑی جو شورۂ آفاق کتاب زاد المعاد، وہ ضرور ہمیں خریدنی بھی چاہیے، وہ ہمارے گھر کی لائبریری میں بھی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا کام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ جس بھی انسان نے کسی بھی درجے میں سیرت کے حوالے سے کچھ خدمت کی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ مر کے بھی نہیں مرتا، ایک لحاظ سے وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ تو یہی کچھ علامہ ابن القیم کے ساتھ ہوا کہ علامہ ابن القیم کو اگر لوگ جانتے ہیں تو وہ زاد المعاد کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے ہیں، جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک یونیک کام ہے، ایک سمارٹ ورک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ تو آخر میں مجھے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔